اور ذبح کے دوران ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ عموماً کسائی حضرات جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، تو چھری پھیرتے فوراً وہ اس کی گردن یا اس کا منکا ایک تو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی گردن کو مروڑتے ہیں جس سے اس کا منکا ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کے بعد اس کے حلق میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اندر سے چھری کے ساتھ حرام مغز کو کاٹتے ہیں، حرام مغز کی جو جاری ہوتی ہے لائن، اس لائن کو کاٹ دیتے ہیں، جس سے جانور کے باقی جسم کا تعلق دماغ سے کٹ جاتا ہے۔ جب دماغ سے کٹ جائے گا تو نتیجتاً ظاہر ہے کہ جانور فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جانور جو ٹھنڈا ہوا ہے وہ حرام مغز کی اس لائن کے کٹ جانے سے ٹھنڈا ہوا ہے یا کہ رگوں کے کٹ جانے سے ٹھنڈا ہوا ہے، تو اس میں ایک پیچیدگی اور مسئلہ یہ پیش آ جائے گا کہ آیا کہ یہ جانور جو ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ تو ایک بڑی خطرناک صورت پیش آتی ہے اس صورت میں، لہذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو شرعی طور پر ہماری شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا جو پیچھے فلسفہ ہے، جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم جانور کو اس کے خون کی رگیں کاٹ کر ذبح کرتے ہیں تو جانور کے جسم سے سارے کا سارا خون ذبح کے دوران نکل جاتا ہے، اور یہ جو خون رگوں سے نکلتا ہے یہ خون انسانی صحت کے لیے بڑا مضر اور خطرناک ہے۔ تو اس کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے جسم سے سارے کا سارا خون نکل جائے۔ اب جب ہم ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کی گردن توڑ دیں گے یا اس کا منکا یا اس کی حرام مغز کی وہ جو لائن کاٹ دیں گے، تو اب وہ جو اصل مقصد ہے ذبح کے پیچھے پس منظر جو ہے وہ یہ ہے رگوں سے خون کا نکالنا۔ وہ رگوں سے خون کے نکلنے کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، اور جانور فوراً اس حرام مغز کی لائن کاٹنے سے یا